مثلا بچے کی پیدائش کے بارے میں جاوید اختر صاحب نے خود اپنی مثال دی کہ میری پلاننگ میں میں نہیں سمجھتا کہ کسی کا ہاتھ ہوگا، حالانکہ جاوید اختر صاحب اتنے بزرگ آدمی ہو چکے ہیں اور ان کو اپنے والدین سے بات پوچھنی چاہیے تھی کہ ہماری پلاننگ میں ہمارے والدین کی ہماری پیدائش میں ہمارے والدین کی کتنی پلاننگ ہے، اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ فوراً اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا۔ جاوید اختر ریشنلٹی کے بہت قائل ہیں، لیکن جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے یا جاوید اختر صاحب خود پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنی ریشنلٹی کا یوز کر کے، اس کا استعمال کر کے خود بخود جو ہے ماں کی چھاتیوں سے دودھ نہیں پیا، بلکہ اس کو کوئی سکھانے والا تھا، اس کو کوئی بتانے والا تھا، اور وہ ذات ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ دلیل انہوں نے پیش کیا، 3 مثالیں انہوں نے پیش کی، ہوائی جہاز کی پیش کی ہو یا مائک کی پیش کی ہو یا پھول کی پیش کی ہو، جس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ہے ہمارا جو ایتھیزم ہے اس کو پروو کرنے کے لیے دلیل ہے، لیکن یہ تو ایتھیزم کا انکار کر رہی ہیں۔ یہ سارا سسٹم یہ بتا رہا ہے کہ نہیں، کوئی بنانے والا ہے، ہوائی جہاز کو بھی کسی نے بنایا، اس کو کوئی چلاتا ہے، اس کو کوئی کنٹرول کرتا ہے، ایسی مائک کا سسٹم ہے کسی نے بنایا ہے، اور ایسی پھول کا نظام ہے۔ یا ایک آدمی جو ملحد ہے، ایتھیسٹ ہے، خدا کے وجود کو نہیں مان رہا ہے، اور جاوید اختر کے نزدیک جو ہے فوراً ظلم کو پکڑ لینا چاہیے، اور ایتھیزم اللہ کا انکار اللہ کے نزدیک جو ہے ظلم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاوید اختر کے نزدیک فوراً پکڑ لینا چاہیے تھا۔ جو بھی خدا کا انکار کرے اس کو فوراً پکڑ لے۔ تو آج جاوید اختر صاحب ڈز گاڈ ایگزسٹ کی ڈیبیٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ تو ہسٹری کی بات ہے۔ یہ فرعون کہاں ہے؟ یہ برٹش ایمپائر، یہ رومن ایمپائر کہاں ہے؟ یہ برٹش ایمپائر کہاں ہے جس کا سورج کبھی جو ہے ڈوبتا نہیں تھا؟ اگر یہی طاقتور ہوتے اور انہی کے کہنے سے دنیا چل رہی ہوتی، یا وہ جو چاہتے کر رہے ہوتے اور کوئی ان کے اوپر کوئی طاقت والا نہیں ہوتا، تو یہ کبھی ختم نہیں ہونے والے تھے۔ رومن ایمپائر کیوں ختم ہوتی؟ برٹش ایمپائر کیوں ختم ہوتی؟ فرعون کیوں ختم ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خدا ہے جو ان ظالموں کو پکڑتا ہے، لیکن وہ ڈھیل دیتا ہے، ایک مقررہ وقت تک ڈھیل دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابھی حالیہ دنوں میں ملک کے اندر ایک موضوع بڑا زیر بحث ہے، اور وہ موضوع ہے ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ کیا خدا کا وجود ہے یا خدا ایگزسٹ کرتا ہے؟ اس موضوع کے تحت نئی دلی کی کانسٹیٹیوشنل کلب میں ایک شاندار بحث ہوئی، جس میں مفتی شمائل ندوی صاحب اور جاوید اختر صاحب نے حصہ لیا۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا یہی موضوع رہے گا، اور ہم اس پر ایک چھوٹا سا تبصرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس بحث کے اندر دونوں طرف سے دلائل دیے گئے۔ مفتی شمائل ندوی نے خدا کے وجود کے بارے میں دلائل دیے، اور دوسری طرف جو ایتھیسٹ کے رہنما ہیں جاوید اختر صاحب، انہوں نے اپنے دلائل دیے۔ سب سے پہلی بات جو ہم کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ خدا کے وجود کے بارے میں جو خدا کے ماننے والے لوگ ہیں یا جو مذہبی لوگ ہیں، اور خاص طور سے اسلام، اس سلسلے میں کیا دلائل پیش کرتا ہے، اور اس کے بعد ہم ان ملحدین کا جائزہ لیں گے، ان کے خیالات کا جائزہ لیں گے، ان کے دلائل کا جائزہ لیں گے کہ وہ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں۔ اسلام خاص طور سے اس سلسلے میں جو رہنمائی کرتا ہے، سب سے پہلی بات تو ہم کو یہ سمجھنی چاہیے کہ خدا کے وجود کے بارے میں اسلام ہمارے سامنے جو دلائل پیش کرتا ہے وہ آفاق اور انفس یعنی یونیورس سے دیتا ہے، اسی کائنات سے اس کے دلائل دیتا ہے، اور خود انسانوں کی ان کے اپنے جسم، ان کے اپنی باڈیز سے وہ یہ دلائل پیش کرتا ہے۔ اور بے شمار ایسے دلائل ہیں، مثلا جب ہم غور کرتے ہیں رات اور دن کے آنے جانے پر، جب ہم غور کرتے ہیں سورج اور چاند کے نکلنے پر، ان کے چھپنے پر، ان کے ڈوبنے پر، اور جب ہم غور کرتے ہیں موسموں کے بارے میں، جب ہم غور کرتے ہیں سمندروں کے بارے میں، دریاؤں کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں، تو اس سے ایک بات ہمارے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو پورا جو کائنات کا جو نظام ہے وہ ایک ضابطے کا پابند ہے۔ یعنی ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی خود بخود نہیں ہو رہا ہے، کوئی آٹومیٹک چیز نہیں ہے، بلکہ کوئی نہ کوئی منتظم ہے، کوئی نہ کوئی اس کا نگراں ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کائنات اور کائنات کی ہر چیز ایک بڑی سسٹمیٹک ہے، اور سسٹمیٹک ہونے کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ، اور اس کی دلیل ہے کہ ضرور اس کا کوئی جو منتظم ہے وہ ایک ہی ہوگا، کیونکہ اگر اس پوری کائنات کے 2 منتظم ہوتے اور 2 لوگ چلا رہے ہوتے، یا ایک سے زائد جتنے بھی ہو سکتے تھے وہ ہوتے، تو یہ جو سسٹم جو یونیورس کے اندر، جو کائنات کے اندر پھیلا ہوا ہے،
یہ दरम बरम हो जाता। मसलन कहीं रात और दिन के निकलने पर जो है झगड़ा होता, कहीं सूरज और चांद के डूबने पर, उनके तुलू होने पर और गुरूब होने पर झगड़ा होता, कहीं मौसमों की तब्दीली के बारे में झगड़ा होता। तो ये जो दलाइल हैं, ये कुरान मजीद और इस्लाम खुद इस कायनात से देता है, इस प्लेनेट से देता है, और वो दलाइल देता है जिनसे इंसान वाकिफ होते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं, ये कह सकते हैं कि भाई कायनात और ये यूनिवर्स ही क्यों दलील के तौर पर पेश की जा रही है, या इसकी चीजें ही क्यों दलील के तौर पर पेश की जा रही है। तो उसकी एक वजह ये है, उसका एक रीजन ये है कि अगर हम वो चीजें, और इस्लाम अगर वो दूसरी चीजें बताता जिनका ताल्लुक हमसे नहीं है, या जिन चीजों का मुशाहिदा नहीं करते हैं, जिन चीजों को हम नहीं देख पाते हैं, तो फिर हम या मुल्हिदीन जो है, जो खुदा के मुनकर होते हैं, वो ये बात कह देते हैं कि आप ऐसी दलाइल पेश कर रहे हैं या वो बात कह रहे हैं जो हमारे समझ से परे है, हमारे समझ में नहीं आती है। जैसा कि इस पूरी डिबेट के अंदर हुआ कि कुछ वर्ड्स थे जो जावेद अख्तर साहब के समझ में नहीं आए, लॉ ऑफ कंटिजेंसी। तो अगर हम इस कायनात के बाहर के दलाइल पेश करते हैं, इस्लाम और कुरान कायनात के बाहर के दलाइल पेश करता है, इस यूनिवर्स के बाहर के दलाइल पेश करता है, तो लोग कहते हैं कि ये तो हमारी समझ में आने वाली चीज नहीं है, यहाँ के दलाइल लेकर आओ। इसीलिए कुरान मजीद ने, इस्लाम ने यहाँ के दलाइल पेश किए। वरना वही होता है कि भाई लॉ ऑफ कंटिजेंसी के बारे में उन्होंने कहा, या इन्फिनिट रिग्रेसिव क्लॉज के बारे में उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं जानता। तो पहली बात तो ये है कि ये दलाइल यहीं से पेश किए जाते हैं, और जो दलाइल जो पेश किए जा रहे हैं उसका जो मैंने रीजन बताया कि इस पूरे कायनात के अंदर एक सिस्टम है, ये खुद ब खुद नहीं चल रही है पूरी कायनात, बल्कि इस पर जब हम गौर करते हैं और उस गौर फिक्र के नतीजे में जो बात हमारे सामने आती है वो ये है कि एक सिस्टम हम इसमें समझते हैं, और बहुत ही एक जबरदस्त एक निजाम है जो इस कायनात का चल रहा है, और इसके अंदर कोई झोल नहीं है, कोई टकराव नहीं है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। ये इस बात की दलील है कि कायनात का एक खुदा है, कायनात खुद ब खुद नहीं चल रही है, बल्कि इसको चलाने वाला, इसको बनाने वाला, इसका एक निगरां, इसका एक मुदब्बिर है, और वो एक ही खुदा है। दूसरी तरफ के जो दलाइल हैं, जो मुल्हिदीन के जो दलाइल हैं, वो ये कहते हैं कि ये पूरी कायनात खुद ब खुद चल रही है, यहाँ का हर काम खुद ब खुद हो रहा है, वो शुरू होता है खुद ब खुद शुरू होता है, वो खत्म होता है खुद ब खुद ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। मसलन बच्चे की पैदाइश के बारे में जावेद अख्तर साहब ने खुद अपनी मिसाल दी कि मेरी प्लानिंग में मैं नहीं समझता कि किसी का हाथ होगा। हालांकि जावेद अख्तर साहब इतने बुजुर्ग आदमी हो चुके हैं, और उनको अपने वालिदैन से बात पूछनी चाहिए थी कि हमारी प्लानिंग में हमारे वालिदैन की, हमारी पैदाइश में हमारे वालिदैन की कितनी प्लानिंग है। और फिर जब बच्चा पैदा होता है और उसके बाद वो फौरन अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करता। जावेद अख्तर रैशनैलिटी के बहुत कायल हैं, लेकिन जब बच्चे की पैदाइश होती है, या जावेद अख्तर साहब खुद पैदा हुए, तो उन्होंने अपनी रैशनैलिटी का यूज करके, उसका इस्तेमाल करके खुद ब खुद जो है माँ की छातियों से दूध नहीं पिया, बल्कि उसको कोई सिखाने वाला था, उसको कोई बताने वाला था, और वो जात हम समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की जात है। लेकिन जो मौलिदीन है उनका पूरा फलसफा यह है कि पूरी कायनात जो है वो खुद ब खुद चल रही है, इसका कोई भी काम हो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक शुरू होता है और ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ वो मिसाल भी दे रहे हैं। मसलन वो मिसाल तीन चीजों की देते हैं। एक उन्होंने हवाई जहाज की मिसाल दी, एक उन्होंने जो है माइक की मिसाल दी, और एक उन्होंने फूल की मिसाल दी। हवाई जहाज की मिसाल और माइक की मिसाल देकर वो ये बताना चाह रहे थे कि जिन लोगों ने क्वेश्चन खड़े किए, उन्होंने ये चीजें इजाद की। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक बड़ी चीज समझ रहे हैं, हवाई जहाज के बनने को, इस माइक के बनने को, माइक के सिस्टम को, जो आवाज हम कम्युनिकेट करते हैं उसको बड़े जबरदस्त चीज समझ रहे हैं। लेकिन ये जावेद अख्तर साहब के जो है नजदीक ये खुदा के ना होने की दलील है, लेकिन ये दोनों ही चीजें हमारे नजदीक खुदा के होने की दलील है। मसलन हवाई जहाज की मिसाल आप ले लीजिए। हवाई जहाज के बारे में उन्होंने कहा कि ये उन लोगों ने इजाद किया जिन्होंने क्वेश्चन किए। हम ये कहते हैं कि हवाई जहाज खुद ब खुद नहीं बनता है, हवाई जहाज खुद ब खुद उड़ता नहीं है, उसके उड़ाने की कितनी जो है प्लानिंग होती है, उसको नीचे लाने के लिए कितनी प्लानिंग होती है, एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा तंत्र है जो हवाई जहाज के जो है टेक ऑफ से लेकर और उसके वापस जो है जमीन पर आने तक का एक पूरा सिस्टम है जो चलता रहता है। खुद ब खुद कोई चीज नहीं होती है। माइक पर वो बड़े हैरान थे कि माइक का निजाम भी उन्होंने ही कायम किया है, उन्होंने ही बनाया, जिन्होंने सवाल किए। ये बात भी खुद जो है बारी ताला के वजूद की जो है दलील पेश करती है कि आप माइक को बड़ी चीज समझ रहे हैं, लेकिन आप खुद जो है बोल रहे हैं,
آپ کے اندر، آپ کی زبان کے اندر ایک سافٹ ویئر ہے، سامنے والے کے کان کے اندر ایک سافٹ ویئر ہے، وہ کیسے آپ بات پریزنٹ کر رہے ہیں اور سامنے والا کیسے سن رہا ہے۔ ایک تیسری اور دلیل دی انہوں نے، اور بڑی دلچسپ دلیل تھی، اور وہ تھی پھول کے بارے میں۔ انہوں نے پھول کے بارے میں یہ کہا کہ پھول جو ہے انسانوں کی ایجاد ہے، اور خاص طور سے وہ پھول جو بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں یا جس کو ہم جو ہے گارڈن کے اندر رکھتے ہیں، وہ انسانوں کی ایجاد ہے۔ انہوں نے کرافٹنگ کر کے یہ چیزیں بنائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں ان کی ناقص معلومات ہے، بہت سرسری معلومات تھی، اور وہ اس چیز کو بھی نہیں بتا سکے، حالانکہ اس بات کے بولنے کے لیے ان کو کسی باٹنی کے ریسرچ اسکالر سے جو ہے بات کرنی چاہیے تھی، کسی سائنٹسٹ سے بات کرنی چاہیے تھی کہ کتنے پھول ہیں جو انسانوں نے بنائے ہیں کرافٹنگ کر کے یا کراسنگ کر کے بنائے ہیں، اور کتنے پھول ہیں جو خدا تعالیٰ نے بنائے ہیں جس کو وہ نیچر کہتے ہیں۔ تو پھول کے سلسلے میں بھی اگر ہم بات کریں، ٹھیک ہے سارے پھول انسانوں نے بنا لیے ہیں، انسانوں نے کرافٹنگ کر کے سارے پھول بنا لیے، لیکن وہ بھی خدا تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے کہ خود بخود نہیں بنے۔ کوئی بیج تھا اور کوئی بیج زمین کے اندر گیا، تب پھر اس کا ایک تنا بڑا، پھر ایک درخت کی شکل میں نمودار ہوا، پھر اس میں کوپلیں آئی، پھر وہ پھول بنا۔ خود بخود یہ کام کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو امپاسبل بات ہے۔ تو جو تین دلیل انہوں نے پیش کی، یا تین مثالیں انہوں نے پیش کی، ہوائی جہاز کی پیش کی ہو، یا مائک کی پیش کی ہو، یا پھول کی پیش کی ہو، جس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ہے ہمارا جو ایتھیزم ہے اس کو پروو کرنے کے لیے دلیل ہے، لیکن یہ تو ایتھیزم کا انکار کر رہی ہیں۔ یہ سارا سسٹم یہ بتا رہا ہے کہ نہیں، کوئی بنانے والا ہے، ہوائی جہاز کو بھی کسی نے بنایا، اس کو کوئی چلاتا ہے، اس کو کوئی کنٹرول کرتا ہے، ایسی مائک کا سسٹم ہے، کسی نے بنایا ہے، اور ایسی پھول کا نظام ہے۔ اگر پھول بھی کرافٹنگ کر کے کسی نے بنا لیے ہیں، تو پلاسٹک کے پھول میں اور جو نیچرل پھول ہوتے ہیں واضح فرق ہوتا ہے۔ کسی نے اگر بنا بھی لیے ہیں تو پہلے سے کوئی چیز موجود تھی، پھول میں کے اندر بھی کوئی پتیاں رہی ہوں گی، کرافٹنگ تبھی اس نے کی ہوگی، اور مان بھی لیا جائے کہ اگر انسانوں نے بنایا تو خود بخود نہیں بنے۔ یہ بات بھی جو ہے ایک دلیل ہے ہمارے پاس کہ یہ سارا سسٹم جو بات کر رہے ہیں، یہ پوری دنیا اور پوری کائنات یہ ایک خدا کی ہے، یا کوئی اس کا بنانے والا جس کو ہم جو ہے خدا کہتے ہیں۔ دوسری بات جو جاوید اختر صاحب نے اپنی پوری گفتگو کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر جگہ جہاں پر ان کو خدا کے بارے میں، اس کے انکار کے بارے میں بولنا ہوتا ہے، وہ ایک ہی دلیل پیش کرتے ہیں، اور وہاں انہوں نے جو ہے ایک ایموشنل کارڈ کے طور پر، ایموشنل ٹولز کے طور پر اس پورے ڈیبیٹ کے اندر بھی اس کو استعمال کیا۔ اور وہ دلیل یہ تھی کہ جب خدا قادر مطلق ہے، جب خدا ہے اور وہ اومنی پوٹنٹ ہے، وہ زبردست ہے، تو ظلم اس زمین کے اندر اتنا ہو رہا ہے، اور کئی سارے کرائمز کا وہ ذکر کرتا ہے، خاص طور سے عورتوں کے بارے میں جو کرائمز ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ ظلم آخر خدا کیسے برداشت کر رہا ہے؟ اور وہ کہتے بھی ہیں، کئی بار انہوں نے کہا بھی ہے کہ میں تو خدا سے جا کے نعوذ باللہ وہاں پوچھوں گا کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ ظلم کیسے ہوا، لیکن یہ ان کی سطحی معلومات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کے نتیجے میں ایسا نہیں ہے کہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم پر خاموش ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک پلاننگ ہے کس کو کب پکڑنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جاوید اختر کے بقول یا جاوید اختر کے مطابق اللہ تعالیٰ کو فوراً ظلم کے نتیجے میں پکڑ لینا چاہیے تھا، تو دنیا کے اندر یہ دنیا کا وجود ختم ہو جاتا۔ مثلاً اگر کوئی عورتوں پر ظلم کرتا ہے، اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ عورتوں پر اگر کوئی ظلم کرتا ہے، ایک آدمی ہے، اس نے کسی عورت سے جو ہے شادی کی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 2 بچے، اور اس نے جو ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، اور طلاق سے پہلے ایک دوسری بیوی کے ساتھ اس نے جو ہے نکاح کر لیا۔ جاوید اختر کے نزدیک یہ جو ہے ظلم تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو فوراً پکڑنا چاہیے تھا۔ یہ جاوید اختر کے نزدیک ظلم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ظلم ہے، کیونکہ عورت پر ظلم ہوا، جاوید اختر کے نزدیک اس کو فوراً پکڑ لینا چاہیے تھا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً پکڑ لیتے تو وہ دوسری شادی نہیں کر پاتے، وہ آج زندہ نہیں رہ پاتے، فوراً ان کو پکڑ لیتا۔ یا ایک آدمی جو ملحد ہے، ایتھیسٹ ہے، خدا کے وجود کو نہیں مانتا ہے، اور جاوید اختر کے نزدیک جو ہے فوراً ظلم کو پکڑ لینا چاہیے، اور ایتھیزم اللہ کا انکار اللہ کے نزدیک جو ہے ظلم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاوید اختر کے نزدیک فوراً پکڑ لینا چاہیے تھا۔ جو بھی خدا کا انکار کرے اس کو فوراً پکڑ لے۔ تو آج جاوید اختر صاحب ڈز گاڈ ایگزسٹ کی ڈیبیٹ نہیں کر رہے ہوتے، ان کا وجود اسی دن جو ہے ختم ہو چکا ہوتا جس دن انہوں نے خدا کا انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک ڈھیل دی جاتی ہے۔ ایک اور بات جو اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے،
جتنے ظالم اور جابر لوگ اس زمین پر آئے آج کیا ہے؟ کیا ان کا وجود ہے؟ کہاں ہے؟ یہ قوم عاد اور قوم سمود یہ تو ہسٹری کی بات ہے. یہ فرعون کہاں ہے؟ یہ برٹش ایمپائر، یہ رومن ایمپائر کہاں ہے؟ یہ برٹش ایمپائر کہاں ہے جس کا سورج کبھی جو ہے ڈوبتا نہیں تھا؟ اگر یہی طاقتور ہوتے اور انہی کے کہنے سے دنیا چل رہی ہوتی یا وہ جو چاہتے کر رہے ہوتے اور کوئی ان کے اوپر کوئی طاقت والا نہیں ہوتا تو یہ کبھی ختم نہیں ہونے والے تھے. رومن ایمپائر کیوں ختم ہوتی؟ برٹش ایمپائر کیوں ختم ہوتی؟ فرعون کیوں ختم ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خدا ہے جو ان ظالموں کو پکڑتا ہے، لیکن وہ ڈھیل دیتا ہے، ایک مقررہ وقت تک ڈھیل دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے ان کی پیشانیاں جو ہے خدا تعالیٰ کے جو ہے مٹھی میں رہتی ہے، جب چاہتا ہے ان کو ایک جھٹکا دیتا ہے اور نیچے آ جاتے ہیں. یہ فرعون کے ساتھ ہوا، قوم عاد اور سمود کے ساتھ ہوا، یہ رومن ایمپائر کے ساتھ ہوا، یہ برٹش ایمپائر کے ساتھ ہوا، اور یہ بہت قریب میں جو ہے امریکن ایمپائر کے ساتھ ہوا. اگر یہ سارے لوگ اتنے طاقتور تھے تو یہ کبھی ختم نہیں ہوتے، یا اگر کوئی اور ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہوتا اس پوری کائنات کے اندر، ان کا کوئی نگراں نہیں ہوتا، کوئی طاقتور ان سے اوپر نہیں ہوتا، یہ کبھی ختم ہوتے. ایک مثال جو ہے جاوید اختر نے بار بار اس پورے ڈیبیٹ کے اندر دی اور اس سے پروو کرنا چاہ رہے تھے کہ خدا نہیں ہے، اور وہ مثال تھی غازہ کی، کہ غازہ کے اندر اتنا ظلم و ستم ہوا اور خدا ہے وہ ظلم کو جو ہے برداشت نہیں کرتا ہے، تو آخر کیوں نہ جو ہے اسرائیل کے پرائم منسٹر کو پکڑ لیا گیا، یا خدا کیوں خاموش رہا؟ جاوید اختر صاحب اس کو جو ہے خدا کے نہ ہونے کی دلیل پیش کر، لیکن اسی غازہ کو ہم خدا کے ہونے کی دلیل پیش کریں گے. جس وقت اسرائیل نے غازہ کے اندر بمباری شروع کی، اسرائیل کا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم پورے غازہ کو ختم کر دیں گے، حماس کے لوگوں کو ختم کر دیں گے، وہاں کوئی باقی نہیں رہے گا، وہاں کھنڈرات کے اندر تبدیل کر دیں گے، وہاں انسانوں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن کیا پاسبل ہوا؟ 2-3 سال کے اندر بھی پاسبل نہیں ہوا. تو ان سے بھی زیادہ کوئی ایک طاقتور ایک پاور ہے جنہوں نے اسرائیل کو یہ کام نہیں کرنے دیا، اور جس حماس کو ختم کرنے کے لیے اترے تھے وہ حماس واپس جو ہے انہی سرنگوں سے جو ہے واپس ان کے سامنے آ گئے، انہی کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا. تو گویا کہ کوئی خدا ہے جو ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے، دنیا کے خداؤں سے زیادہ طاقتور ہے. ورنہ تو ناگاساکی اور ہیروشیما پر جو نیوکلیئر ویپنز جو گرائے گئے اس سے سینکڑوں گنا زیادہ غازہ پر گرائے گئے، کوئی انسان نہیں بچتا، سارے ٹنلز ختم ہو چکی ہوتی، لیکن کوئی خدا ہے جو بچائے ہوئے ہیں ان کو. یہ تو خدا کے ہونے کی دلیل ہے غازہ کی سچویشن، یہ خدا کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. پھر یہ تو آخرت کے ہونے کی بھی دلیل ہے. آپ کے بقول اسرائیل کے پردھان منتری کو خدا کو پکڑنا چاہیے تھا، بات صحیح ہے. جس آدمی نے 50 اور 60-70 ہزار لوگوں کا قتل کر دیا اس کو سزا ملنی چاہیے، بات تو صحیح ہے. اس کو کیا سزا ملے گی؟ اس کو پھانسی ہوگی یا اس کو موت آ جائے گی؟ موت کوئی سزا نہیں ہے. اور پھانسی، ایک آدمی کو اگر ایک بار پھانسی ہو گئی تو اس نے تو 60 اور 70 ہزار لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا وہ سفیشینٹ ہے؟ یا اگر اس کو کوئی جتنے بھی جاوید اختر کے نزدیک جو سخت سے سخت سزا ہو سکتی ہے اسرائیلی پرائم منسٹر کے لیے، کیا وہ 60 اور 70 ہزار افراد کے قتل کے برابر ہوگی؟ نہیں ہوگی. پھر لاجک کہتی ہے کہ کوئی ایک ڈے آف ججمنٹ ہوگا جہاں ان کو جو ہے ان کا ججمنٹ ہوگا، ان کا فیصلہ ہوگا، اور پھر ان کو اس کے مطابق سزا دی جائے گی جتنا انہوں نے قتل کیا ہے. یہ جو دنیا ہے یہ بڑی لمیٹڈ ہے، اس میں سزا نہیں دی جا سکتی. ایک آدمی لاکھوں انسانوں کا قاتل ہو، اس کو کیا سزا دیں گے آپ؟ اس دنیا کے اندر کوئی ایسی سزا نہیں دی جا سکتی جو ان کا متبادل ہو، ان کے برابری کرتا ہو. تو غازہ کی مثال ایک طرف وجود باری تعالیٰ کے لیے دلائل فراہم کرتی ہے، دوسری طرف آخرت کی بھی جو ہے دلیل فراہم کرتی ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو جاوید اختر صاحب نے پیش کی اور بہت ہی اچھے طریقے سے پیش کی، بار بار پیش کی، اور وہ ایک ہو سکتا ہے ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹے ہوں، یا اگر ہم سمجھ لیں کہ وہ بھی انہوں نے خدا کے نہ ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کی، تو اس کو بھی ہم جو ہے انٹرٹین یہاں پر کر رہے ہیں، اس پر بھی ہم تبصرہ کر رہے ہیں. اور وہ دلیل انہوں نے یہ دی کہ جو مہذب معاشرہ ہے یا ایک مذہبی اور ایک غیر مذہبی معاشرہ، اس کے فرق کو انہوں نے واضح کیا کہ مذہبی جو معاشرہ ہے اس کے اندر کنفلکٹ ہے، اس کے اندر خون خرابہ ہے، وہ غیر مہذب لوگ ہیں. اور جو الہاد کو ماننے والے ہیں وہ جو ہے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، وہاں تہذیب ہے، شائستگی ہے، اور وہاں جو ہے مہذب معاشرہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ یورپین کنٹریز کو
یا امریکہ برطین اور ان سب کو جو ہے ایک مہذب معاشرہ سمجھ رہے تھے اور ان کو جو ہے الہادی ملک جو ہے ان کو ڈکلیئر کر رہے تھے. حالانکہ یہ بات سرے سے صحیح نہیں ہے. کیوں؟ جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے کولڈ وار شروع ہوا، تو کولڈ وار میں ایک طرف یو ایس ایس آر تھے جو کمیونسٹ بلاک تھا اور وہ ایتھیزم کی نمائندگی کر رہے تھے. دوسری طرف امریکہ اور اس کے الائز تھے اور ان کے جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ جو ہے سنیے آپ. امریکن فارن منسٹر تھا اس وقت جان فوسٹر ڈلیس، جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا، امریکن فارن منسٹر تھا اس وقت جب کولڈ وار شروع ہوا. اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا اور اس نے کولڈ وار کو ایک ریلیجیس وار اگینسٹ ایتھیسٹ بتایا اور انہوں نے کہا کہ یہ حق و باطل کی جنگ ہے، یہ بھلائی اور برائی کی جنگ ہے، ست اور است کے ورودھ جنگ ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ جان فوسٹر ڈلیس، جن کو وہ مہذب کہہ رہے ہیں اور الہادی جو ہے ڈکلیئر کر رہے ہیں. دوسری طرف برٹن کے پردھان منتری تھے ونسٹن چرچل. چرچل نے اسی پیریڈ کے اندر اپنا فالٹن کے اندر ایک اسپیچ دی 5 مارچ 1946 کو، اور چرچل نے اپنے اس اسپیچ کے اندر جو بات کہی وہ یہ کہی کہ آزادی کی اس شمع کو اور اس مسعال کو جو ہے جلائے رکھنے کے لیے اور عیسائی تہذیب کی حفاظت کے لیے کولڈ وار میں سامنے کون ہے؟ ایتھیسٹ لوگ ہیں. یہ کدھر ہیں؟ یہ مذہبی لوگوں کی طرف ہے. چرچل جو برٹش پرائم منسٹر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں فالٹن اسپیچ کے اندر؟ آزادی کی مشعل کو جلانے کے لیے اور عیسائی تہذیب کی حفاظت کے لیے یونائٹڈ کنگڈم اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو متحد ہو جانا چاہیے. ابھی حالیہ دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ نے نائجیریا کو دھمکی دی اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر نائجیریا نے کرسچن پرزیکیوشن کو بڑھاوا دیا، کرسچنز پر ظلم کیے، تو ہم ان کے خلاف ملٹری ایکشن لیں گے، ہم ان پر جو ہے معاشی پابندی عائد کریں گے. گویا کہ یہ بات پروو ہو چکی ہے کہ جن کو وہ الہادی ملک ڈکلیئر کر رہے ہیں وہ تو مذہبی ملک ہے. برٹین کی مثال پھر دوبارہ میں دینا چاہوں گا. برٹین کا جو کنگ ہے وہ سپریم لیڈر آف چرچ آف انگلینڈ ہوتا ہے. برٹین کا جو صدن ہے ہاؤس آف لارڈز، اس میں 26 جو ہے بشپ اور آرک بشپ، 2 آرک بشپ ہوتے ہیں، 24 بشپ ہوتے ہیں، تو ٹوٹل 26 جو ہے بشپ اور آرک بشپ یعنی یہ چرچ کے جو پادری ہوتے ہیں وہ نمائندگی کرتے ہیں ہاؤس آف لارڈز کے اندر. ناروے کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو. ناروے کا جو کنگ ہے وہ سپریم لیڈر آف دی چرچ آف اسٹیٹ ہوتا ہے. ناروے کا کنگ، جیسے ہمارے ہاں جو پریسیڈنٹ ہے وہ تینوں فورسز کا کمانڈر ہوتا ہے، سپریم لیڈر ہوتا ہے، ایسے ہی ناروے کا جو ہے جو کنگ ہے وہ چرچ آف اسٹیٹ جو وہاں کا ہے اس کا سپریم لیڈر ہوتا ہے. اور ناروے کی کاؤنسل آف اسٹیٹ کے اندر 50% ممبرز وہ ہوتے ہیں جو پادری ہوتے ہیں. تو ایک طرف میں نے مثال دی امریکہ کی، ایک طرف میں نے مثال دی انگلینڈ کی، اور بالخصوص جو میں نے مثال دی کہ کولڈ وار کے اندر کیونکہ ایتھیسٹ لوگ تھے، امریکہ کا فارن منسٹر یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ ریلیجیس وار اگینسٹ ایتھیسٹ ہے، لیکن جاوید اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، جو مہذب لوگ ہیں یا ڈیولپڈ کنٹریز کے لوگ ہیں، یہ الہادی ملک ہے. ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہے ہیں کہ ان کا مذہب کیا ہے اور کیا نہیں ہے، لیکن ہم یہ پروف کرنا چاہ رہے ہیں کہ جاوید اختر نے کس طریقے سے جو ہے غلط معلومات جو ہے اس ڈیبیٹ کے اندر رکھی. فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، ہم پھر ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.